वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करूंगा, जो मुझे लगता है कि पूरी तरह से पागल हो गए हैं। हर तरह से लैश आउट कर रहे हैं ईरान के साथ। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो थोड़ा बहुत पीस और खुलासा हुआ था, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ना सिर्फ जो जो डेवलपमेंट्स हुए थे सारे के सारे वापस हो चुके हैं। एक तो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है। दूसरा, ईरान की जो पोर्ट्स पे डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेड लगाया, वो भी लग गया है। ब्लॉकेड्स यानी अब ईरान से भी तेल चाइना को नहीं जा सकता, विच इज़ गोइंग टू अपसेट चाइना। क्योंकि चाइना को तकरीबन $20 का डिस्काउंट मिल रहा था ईरान के तेल से। अब पता नहीं व्हाट दे आर गोइंग टू गेट। और जो तीसरी चीज़ ये है कि तेल की कीमत वापस तेज़ी से 70 तक गिर गई थी तेल की कीमत। अब वो 70 से वापस 86 हो गई थी। आज सुबह $89 तक चली गई थी, तो अब 87 या $86 पर बैरल है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जनवरी से यानी फरवरी से पहले, इस जंग से पहले, जब तेल की कीमत 65 और $70 के करीब थी, तो वो तो जो क्रूड निकलता है बैरल में, उसकी कीमत $60-70 थी। फिर उसके बाद जब वो रिफाइनरी में जाता है और वो कहते हैं कि 3 बैरल क्रूड से 2 बैरल पेट्रोल और 1 बैरल डीजल निकालते हैं, तो उस पे खुद और $25-30 लग जाता है। तो अगर आप $60 में भी खरीद रहे थे तेल, तो वो 90 में पड़ता था आपको मार्केट में, जब तक वो आ रहा है। अब ऐसा हो गया कि वो जो प्रोसेसिंग की जो $30 लग रहे थे, उस वो अब $60 लग रहे हैं, $65 लग रहे हैं। तो अगर अब आप तेल 85 में खरीद रहे हैं, तो उस पे आप 65 लगा दें और तो $150 में पड़ रहा है अब तेल। यानी सोचिए आप, 90 से $150 बढ़ गया है। दैट इज़ द मैक्स। उतना ज़्यादा बढ़ गया है तेल की कीमत पिछले 4 महीने में, जब से ये जंग शुरू हुई। इसलिए कई मुल्कों पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो ये जंग तो चल रही है ईरान के साथ। ट्रंप इज़ ट्राइंग हिज़ बेस्ट कि ईरान के साथ एक ऐसा फ़ोर्स करना चाह रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग और एक माहिदा, जिसके बेसिस पे वो वहाँ से निकल के ऐलान कर सके कि मैं जीत गया। उनके जितने भी गोल्स थे, जैसा मैंने कई बार यहाँ पे दोहराया है, अमेरिका हैज़ फेल्ड टू अचीव हिज़ गोल। रेजिम चेंज नहीं हुआ, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान की कैपेबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हुई, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो थी वो बंद नहीं हुई, जो भी न्यूक्लियर था, वो एनरिच यूरेनियम था, वो अभी भी ईरान के साथ ही है। तो अमेरिका ने कोई चीज़ अचीव नहीं की अभी तक, सिवाय ये कि ईरान का बहुत नुकसान कर दिया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी तबाही मचाई है। लेकिन उसके बदले में ईरान ने भी अमेरिका के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी तबाही की है इन रीजन में, और खित्ते के जो ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमीज को भी तबाह कर दिया। और उनकी इकोनॉमीज, मुझे लगता है कई साल लगेंगे टू रिकवर। तो ये तो जंग का असर हो रहा है, लेकिन उससे हट कर भी डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक नया ऐलान किया कि वो सपोर्ट करते हैं एक ऐसे बिल को, एक ऐसे लॉ को, जिससे भारत और चाइना को टारगेट किया जाएगा और उन पे 100% मज़ीद टैरिफ्स लगा दिए जाएँगे रशिया से तेल खरीदने के लिए। अब ये तफ़सीलन तो जब पूरी बिल पास होगी तो हमको पता चलेगा कि ये टैरिफ्स कितने लग रहे हैं। लेकिन ये सेकेंडरी टैरिफ से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये ना सिर्फ उन कंपनीज़ पे लगेंगे जो रशिया से तेल लेंगे, बल्कि वो मुल्कों पे भी लगेंगे। तो टैरिफ़्स इंडिया पे लग जाएँगे। यानी अगर आप इंडिया रशिया से तेल खरीदेगा अब, तो इंडिया का आप कह सकते हैं कि इंडिया विल हैव टू गो एंड पे टैरिफ्स ऑन दूसरी चीज़ों पर भी। तो पहले तो जो एक सेनेटर थे यहाँ पर, उनका नाम था लिंडज़े ग्राहम, और अब वो फ़ौत हो चुके हैं। उनकी कल ही उनका इंतकाल हुआ है, एंड ही डाइड ऑफ सम अटैक। मतलब काफ़ी वो चल रहा है, आप कह सकते हैं कंस्पिरेसी थीरीज़। मैंने उसके बारे में एक शो भी किया, आप लोग जाके देख सकते हैं उस शो को। तो एनीवे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो चाहते थे कि 500% टैरिफ लगे उन मुल्कों पर जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, ख़ास तौर से चाइना और इंडिया। अब
اب دیکھیں یہ بل پاس ہوتی ہے نہیں، سینٹ میں تو کافی صرف 100 سیٹیں ہوتی ہیں سینٹ میں، 100 سینیٹر جس میں سے 84 نے اس بل کو انڈورس کیا ہوا ہے، اسپانسر کیا ہوا ہے، تو اٹ لکس ویری پاسبل کہ یہ بل پاس ہو جائے گی۔ اب کتنی دیر لگتی ہے وہ اور مدعے ہیں، پھر دوسرے چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں بلز کو، تو مجھے لگتا ہے 2-3 مہینے تو لگیں گے اس کو پاس ہونے تک، تو جب تک فرصت ہے بھارت کے پاس کہ اور تیل خرید کے، بٹ وی ول سی کہ یہ پاس ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بل کا ٹارگیٹنگ صرف رشیا نہیں ہے، رشیا، چائنا اور بھارت اور 2 چھوٹے ملک ہیں، سلوواکیا، ہنگری، پھر آذربائیجان بھی اس میں، ان سب کے اوپر یہ 100% ٹیرس لگ جائیں گے۔ 15 ایسے یورپین ملک ہیں جن کو معاف کر دیا گیا کیونکہ وہ تیل اپنی کم کرتے جا رہے ہیں رشیا سے، لیکن فی الوقت وہ خرید رہے ہیں تیل۔ تو یورپ پہ تو مہربانی جتائی، لیکن رشیا، انڈیا، چائنا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ایران کے علاوہ۔ تو سینکشنز پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے ایران کے تیل پہ سینکشنز لگا دی، اب رشیا کے تیل پر بھی سینکشنز لگانے کی دھمکی دے دی ہے۔ تو اب اس سے پرابلم بھارت کے لیے بہت ہو جائے گا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیے بھارت نے جو رشیا سے تیل خرید رہا تھا، تو اگر آپ یہ چارٹ دیکھ رہے ہیں، جو اوپر کا جو لائن ہے وہ بھارت نے 2024 کے جو آخری کوارٹر میں جو خریدے ہیں، یعنی اکتوبر، نومبر، دسمبر کے 3 مہینوں میں $14 بلین کا رشین تیل بھارت نے خریدا تھا۔ پھر اس کے بعد جو پہلے 3 مہینے تھے، جنوری، فروری، مارچ 2025 میں بھارت نے $13 بلین خریدا، پھر اس کے بعد اپریل میں، جون میں 11، پھر اس کے بعد 10، اس کے بعد 9۔ تو دھیرے دھیرے ہر کوارٹر سے بھارت کم کم اور کم تیل خرید رہا تھا رشیا سے، کیونکہ امریکہ نے دھمکی دی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، کہ رشیا سے تیل خریدنے پر ہم آپ کے اوپر 25% مزید ٹیرف لگا دیں گے۔ تو اس دھمکی کے بعد انڈیا نے جواب دیا تھا کہ ہم دھیرے دھیرے تیل رشیا سے کم خرید رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے رام مادھو نے امریکہ میں آ کے کہا تھا کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، آپ نے کہا ایران سے تیل مت لو، ہم ایران سے تیل لینا بند کر دیا، آپ نے کہا رشیا سے تیل مت لو، ہم ختم کر رہے ہیں رشیا سے تیل لینا۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ کوارٹر 2026 میں سیدھا 9 سے 12، پھر 12 سے 15 بلین ڈالر کا تیل انڈیا نے رشیا سے خریدا ہے، ایک دم تیزی سے رشیا سے پھر بڑھ گیا تھا۔ تو بیسیکلی یہ مہینے اپریل، آپ مارچ، اپریل، مئی، جون، اب یہ جولائی، تو یہ 4.5 مہینوں میں بھارت نے پھر دیکھے تو اب انفیکٹ پچھلے مہینے جون میں اتنا زیادہ تیل خریدا ہے کہ اس سے پہلے کبھی انڈیا نے رشیا سے تیل نہیں خریدا تھا۔ لیکن یہ جو بڑھت ہوئی ہے رشیا سے تیل خریدنے میں، وہ امریکہ نے رشیا سے سینکشنز نکالنے کے بعد بڑھی آئی ہے، اور جو گلف وار جو شروع ہوئی ہے اس کے وجہ سے، کیونکہ وہاں سے تیل نہیں آ رہا، اور بھارت تقریباً 85% بھارت کی انرجی گلف سے ہی آتی ہے، تیل اور گیس دونوں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ تو دیکھیں کہ کس طرح سے رشیا کا تیل پہلے کم ہو رہا تھا، پھر ایک دم بڑھ گیا رشیا سے تیل لینا۔ اب یہ جو، تو اب انڈیا رشیا سے تیل لے رہا ہے، اور پھر یہ اب کہیں گے کہ 100% آپ پہ ٹیرس لگا دیں گے، یعنی یہ تیل اب انڈیا جو خرید رہا تھا رشیا سے نہیں لے سکے گا۔ اور آپ کو میں گلف کا بتاتا ہوں کہ کیا حال تھا۔ یہ دیکھیے آپ، گلف سے جو بھارت تیل لے رہا تھا، تو جو پہلا کوارٹر ہے 2025 کا، اس میں بھارت نے تقریباً $40 بلین کے قریب، $38 بلین سے تیل 3 مہینے میں خریدا تھا۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ کوارٹر میں 36 بلین، یعنی 30 سے لے کے 40 بلین کے بیچ میں، 35 اور 40 کے بیچ میں اتنا تیل خریدتا ہے بھارت گلف کنٹری سے ہر کوارٹر۔ تو سمجھیے آپ 140 بلین ڈالر کا تیل یہیں سے آ رہا تھا، اور 60-70 بلین ڈالر کا تیل رشیا سے آ رہا تھا، تو دونوں ملا کے بھارت 200 بلین ڈالر سے زیادہ کا تیل خریدتا ہے سالانہ۔ اب دیکھیے آپ، یہ جو چوتھا اور پانچواں جو بار گراف دکھ رہا ہے، وہ کوارٹر 2025 میں کے بعد کا جو کوارٹر ہے، اور اب ایک دم گر گیا ہے، یعنی 38 سے 16 ہو گیا ہے بھارت کا گلف سے جو تیل آ رہا ہے۔ اور یہ گلف سے تیل کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ سے، ریڈ سی سے آ رہا ہے، جو بابل منڈپ سے آتا ہے، تو وہ نام یاد رکھیں، وہاں سے تیل آ رہا ہے یہ۔ اب وہ تیل بھی، اور تھوڑا بہت اسٹریٹ آف ہارموز سے بھی آیا ہے۔ اب ایران پہ جو امریکہ نے حملے کیے ہیں اور اٹیکس کیے ہیں، اور اس کے بدلے میں
جو ایران نے کارروائی کی ہے، ایران نے بھی اسٹریٹ آف ہارموز بند کروا دیا ہے، تو اس وجہ سے تیل کی قیمت ایک دم 70 سے 85 ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ابھی چیک کر کے لیٹسٹ تیل کی قیمت بتا دیتا ہوں۔ تو صبح میں 89 ہو گیا تھا، سب سے زیادہ جو تیل کی قیمت بڑھی ہے برینٹ کروڈ، اس وقت $86 ہے، $86۔ 2 دن پہلے 70 تھی، اب $86 ہو گئی ہے، تو سوچیے آپ $14 پر بیرل بڑھ گئی ہے تیل کی قیمت پچھلے 24 گھنٹے میں۔ تو یہ میپ ذرا غور سے دیکھیں آپ لوگ، یہ جو میپ ہے یہ گلف کا میپ ہے، یہ جو اوپر جو ڈاٹڈ لائنز دکھ رہے ہیں آپ کو وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہیں، یا عمان یو اے ای جو لکھا ہوا ہے، عمان یو اے ای کے اوپر جو بلو ڈاٹس جو نظر آ رہے ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے۔ وہاں سے بھارت کا 85% بھارت کا جو انرجی ہے، تیل اور نیچرل گیس، وہ وہاں سے آتی ہے۔ تو قطر سے آتا ہے ایل پی جی، زیادہ تر پورا کا پورا گیس سپلائز، تیل بھارت کا سعودی عرب، عراق، کویت اور یو اے ای سے بھی آتا ہے، عمان سے بھی آتا ہے، تو وہ سارا کا سارا اسٹریٹ آف ہرموز سے آتے ہیں۔ عمان از آؤٹ سائڈ دا اسٹریٹ آف ہرموز۔ تو اب ایران نے یہ بھی بند کر دیا، اس لیے 85 ہو گیا ہے تیل کا قیمت۔ لیکن اب ایران یہ دھمکی دے رہا ہے کہ یہ ادھر اگر آپ یمن کی طرف دیکھیں، افریقہ کی طرف، تو یہ جو باب المنڈب نیچے لکھا ہوا ہے اس کو بھی بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے ایران۔ اور وہاں پر ہوتیز ہیں یمن میں، انہوں نے پہلے بھی اس پہ حملہ کیا تھا، اور اگر ہوتیز نے ایک آدھ آئل ٹینکر کو وہاں پہ ڈبا دیا تو بہت مشکل ہوگی، تو تیل پورا ادھر سے رک جائے گا۔ ابھی تک سعودی عرب جو تیل بیچ رہا تھا وہ ایک پائپ لائن بنائی ہے انہوں نے کہ وہ ہرمز کے بجائے وہ سیدھا ریڈ سی سے بیچ سکے، تو یامبو نام کی جگہ ہے، وہاں سے وہ تیل چڑھا کر ریڈ سی کے دوران، یا تو اگر یورپ کو بھیجنا ہے تو وہ سویس کینال کے تھرو بھیج سکتے ہیں، اور جو بھارت وغیرہ کو آتا ہے، انڈیا چائنا وغیرہ کو جاتا ہے تیل ان کا، اٹ گوز تھرو دا باب المنڈب۔ لیکن وہاں پہ اگر ہوتیز باب المنڈب کو بند کر دیتے ہیں اور اسٹریٹ آف ہرموز دونوں بند ہو جاتا ہے تو سعودی عربیہ کی اکانومی تو ٹھپ ہو جائے گی، کیونکہ تیل کو اب پھر سوئس کنال سے نکل کر پورا افریقہ، یعنی اب یہ میپ دیکھیں، میں دوسرا بتاتا ہوں، تو سوچئے آپ یہاں سے باب المنڈب سے اگر وہ بند ہو جاتا ہے، ممبئی کے لیے جو راستہ ہے صرف 7,000 میل کا ہے، لیکن اگر وہ نہیں جاتا تو سوئس کنال سے ہوتے ہوئے وغیرہ وہ تیل آئے گا، تو سوچئے آپ کتنا گول پھیر کے آئے گا، کئی دن ایکسٹرا لگ جائیں گے، اور ہر روز کے ساتھ 2-3 چیزیں، کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن، کاسٹ آف اس کو تیل، مطلب جو ٹوٹل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور انشورنس بڑھ جاتا ہے، اور کیونکہ سیفٹی نہیں ہے ریڈ سی اور ہرموز، جیسا ایران نے حملہ کیا اس پہ تیل بڑھ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایران کے ایک حملے میں ایک بھارت واسی بھی مارے گئے ہیں، جو آئل ٹینکر تھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، اس آئل ٹینکر پہ جو حملہ کیا ایران نے، اس میں ایک ہی شخص مارا گیا اور وہ انڈین نیشنل تھے۔ تو اب انڈین نیشنلز تو جنگ میں کئی تقریباً 25 شاید مر گئے ہیں ٹوٹل وہاں پر، یا مجھے طرح سے یاد نہیں ہے، بٹ کافی تعداد میں، مجھے لگتا ہے مور انڈینز دین امریکنز مرے ہیں اس جنگ میں۔ تو بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرح سے لیش آؤٹ کر رہے ہیں ایٹ دا ورلڈ، رشیا کے خلاف، یوکرین کے خلاف، یوکرین کو بچانے کے لیے، رشیا کے خلاف، امریکہ، انڈیا، چائنا وغیرہ کے خلاف، اور ایران کے خلاف بھی۔ تو یہ جنگ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی اور ایک فار ایور وار بننے چلی ہے۔ امریکہ نے کئی سال گزار دیے ویتنام میں، 20 سال گزار دیے افغانستان میں، تقریباً 10-12 سال عراق میں پھنسے رہے، کیونکہ یہ جو دیکھیے ملٹری وکٹری اور پولیٹیکل وکٹری میں بہت انتر ہوتا ہے، تو آپ ملٹری جنگ تو جیت سکتے ہیں، اس سے علاوہ سیاست میں، پالیٹکس میں کیا مطلب اگر پولیٹیکل آؤٹ کم نہیں ہوا اس کا تو پھر وہ جنگ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ امریکہ نے گئے تھے طالبان افغانستان میں 2 مقصد لے کر، ایک طالبان کو ختم کر دیں گے اور ڈیموکریسی لے کر آئیں گے افغانستان میں، دوسرا آئسس القاعدہ کو ختم کر دیں گے۔ خیر بن لادن تو مر گئے، ان کو مار دیا گیا، بٹ بن لادن ویسے بھی مر جاتے، کب تک زندہ رہتے، وہ زندگی بھر ہمیشہ کے لیے تھوڑی رہتے، بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ایک اچیومنٹ ہے، اور القاعدہ تھوڑا مطلب کمزور ہوا ہے، اٹ از ناٹ اٹیکنگ اینی ویئر۔
تو بس وہ اچیومنٹ ہے 20 سال کے آکوپیشن، $2 ٹریلین انہوں نے وہاں پہ خرچ کیا. تو پھر عراق میں بھی فیل ہو گئے. اب ایران میں چلے گئے ہیں، اب 600 بلین اور مانگ رہے ہیں، کانگریس سے 80 بلین الگ سے مانگ رہے ہیں یہ جنگ کو برقرار رکھنے کے لیے. اینڈ آئی تھنک یہ جنگ اگر ایسے فار ایور وار چلے گی تو ساری خطے میں تو ڈبا ہی دے گی. مڈل ایسٹ کی جتنے بھی رچ کنٹریز ہیں وہ تو ڈوبیں گے ہی، لیکن ان سے ہٹ کر جو دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا بہت نقصان ہونے والا ہے. تو سوچئے آپ اب جو ینگ بچے ہیں کیا ان کو جابز ملیں گے دبئی میں، قطر میں؟ اور اگر ہائر بھی کر رہے ہیں تو کون اپلائی کرے گا؟ کیا آپ جائیں گے ایسی صورت میں ٹو ورک ان قطر یا دبئی یا عمان یا کویت؟ تو وہ جابز بھی چلے جائیں گے، ان کی خود اکانومیز ڈوبنے لگیں گی، بیکاز قطر تو اب بیچ بھی نہیں سک رہا تیل. 5 سال لگیں گے ان کا جو سب سے بڑا جو گیس فیلڈ ہے اس کو ریپیئر کرنے، جو شروع میں جنگ میں اٹیکس ہوئے تھے. تو مطلب آئی ہیو نو گڈ نیوز، آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ ایک طرح سے ایک مطلب میڈنس پھیل رہا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی اس کے ذمہ دار ہمارے پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو یہودی لابی ہے اس ملک میں اور اسرائیل، ان کو یہ جنگ لڑنا تھا. حالانکہ پچھلے سال امریکہ نے ایران پہ حملہ کر کے کہہ دیا تھا کہ مڈ نائٹ ہیمر تھا اس کا نام، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، کہ ہم نے ایران کی ساری نیوکلیر کیپیبلٹیز کو تباہ کر دیا ہے، ڈسٹروائے کر دیا ہے. وی ہیو اوبلیٹریٹڈ ایرانین نیوکلیر کیپیبلٹیز، یہ کہا تھا ٹرمپ نے. اور اب پھر دوبارہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور ابھی تک کوئی لٹرلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کمزور ڈیفینیٹلی ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. حزب اللہ بھی کمزور ہو گیا ہے، ہوتیز بھی کمزور ہو گئے، کہ ہوتیز پہ بھی امریکہ نے کافی اٹیکس کیے تھے پچھلے سال. انفیکٹ جو پہلے اٹیکس کیے وہ ہوتیز پہ تھا. تو اس کے بعد سے بٹ ایران از شوئنگ اے لاٹ آف ریزیلینس. وہ چھوڑنے کے مطلب اٹ از ناٹ ان دا موڈ ٹو سرنڈر. اور اگر یہ جنگ ایسے ہی چلتی رہی جیسا ویتنام کے ساتھ چلی تھی، جیسا طالبان کے ساتھ چلی، دین دا ورلڈ از ان فار اے بیڈ تھنگ. کیونکہ جب افغانستان میں جنگ ہو رہا تھا تو چھواروں کی قیمت، یعنی جو ڈرائی ڈیٹس آتے ہیں، اس کی قیمت بڑھ گئی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. افغانستان واز ناٹ آفرنگ دا ورلڈ کچھ گریٹ چیزیں. بٹ لیکن یہ جو ٹریڈ جو میں آپ کو بتا رہا تھا انڈیا کے لیے، یہ دیکھیے اب رشیا کے ساتھ جو ٹریڈ تھا، یہ اب رشیا سے بھی تیل نہیں خرید سکے گا بھارت، انڈیا. تو اس کا اکانومی میں کیا حال ہوگا؟ اور الٹا پھر آئی فیل ریئلی سیڈ فار انڈیا، بیکاز انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت سرکار، وہ بھی کرپٹ نکل گئی. گڈکرنی صاحب کے بچے اپیرنٹلی ایتھنال ملا رہے ہیں بغیر پبلک کو بولے گیس میں. 20% ایتھنال ملا دیا ہے پیٹرول کے ساتھ، جس کی وجہ سے انجنز خراب ہو رہے ہیں اور مائلیج گر رہی ہے گاڑیوں کی وہاں پر. سو I don't know what to say، کیونکہ تیل کی دیکھیے گیس کی قیمت ایک ایسی چیز رہتی ہے جس سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی. اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ جاتی تو ٹرانسپورٹیشن کی قیمت بڑھ جاتی. اگر آپ دودھ خرید رہے ہیں اور آپ کا دودھ گاؤں سے شہر آ رہا ہے تو جو پیٹرول ڈیزل خرچ ہوگا زیادہ خرچ ہوگا. اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں تو وہ جہاز سے آ رہے ہیں، ہوائی جہاز، پانی کے جہاز سے، تو قیمتیں بڑھ جائیں گی. سو اٹ ہیز این انفلیشنری امپیکٹ ہوتا ہے گیس کی قیمت بڑھنے سے، پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے. تو شروع میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اپریل مارچ، تو جو LPG کا جو شارٹیج ہوا تھا اس کی وجہ سے ہزاروں ایسے چھوٹے موٹے جو ڈھابے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے تھے، کیونکہ قیمت تقریباً ڈبل ہو گئی تھی گیس سلنڈر کی. جو فیملیز کو ملتی ہے وہ کچھ 900، اس پہ 60 70 یا $100 بڑھا ہے، 800 سے 900 کچھ ہو گیا وہ. لیکن جو کمرشل تھا وہ 3000 سے شاید 5000 ہو گیا تھا گیس سلنڈر کی قیمت. تو اٹ واز ریئلی ہرٹنگ بزنسز وغیرہ. سو دس از گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ اور ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں لوگ اپنی حالت پہ فکر نہیں ہوتی، ان کو صرف پاکستان کی فکر ہوتی ہے. میں سوالات دیکھ رہا ہوں یہاں پر تو وہ سارے کے سارے صرف پاکستان کو لے کے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ ہے سب نام تو انڈیا کے لگ رہے ہیں. تو یعنی انڈیا کے جو پرابلمس ہے اس پہ کسی کو توجہ نہیں رہے گی. دے آر مور بزی فوکسڈ آن ادر کنٹریز.
बट पॉलिसी के लिए दिस इज़ बी ए चैलेंज, नॉट जस्ट फॉर दिस। अभी चाइना की रिपोर्ट आ रही है, मैंने अभी हेडलाइंस ही पढ़ी है कि चाइना का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में वाज नॉट एज गुड एज इट वाज एक्सपेक्टिंग, यानी इट डिड नॉट मीट इट्स बेंचमार्क्स। और जब आप जो टारगेट सेट करते हैं, अगर आप वो टारगेट्स अचीव नहीं करें तो कई चीज़ें का नुकसान होता है। आप जो कर्ज़े लेते हैं वो कर्ज़ों का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग जाता है, एंड इट कॉन्फिडेंस लोगों का आपकी इकोनॉमी में कम हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगती है और करेंसी की कीमत गिरने लगती है, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत नुकसान होता है। और मैं कल करूँ वो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मैं कल करूँगा चाइना की इकोनॉमी पे क्या नेगेटिव असर हुआ है इसका। अभी मैं चेक कर रहा था कि तकरीबन 96 एंड ए क्वार्टर यानी 96 रुपीज़ एंड 26 सेंट्स हो गया है इंडिया का रुपया, और इस जंग से पहले कुछ 90 के करीब था। 2 साल पहले, 1 साल पहले 83 कुछ था डॉलर, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो गिरते ही जा रहा है। इनफैक्ट मैं जनवरी में जब इंडिया आया था शायद 83-85 पे चल रहा था डॉलर, तो तकरीबन 10 रुपए गिर गया है कीमत। इससे काफ़ी नुकसान होता है इकोनॉमी को, स्पेशली ऐसे दौर में जब 20, 30, 40% आपकी इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड पर निर्भर होती है। भारत की तकरीबन 40% जो $4 ट्रिलियन भारत का इकोनॉमी है, ग्लोबल जीडीपी, उसमें से तकरीबन 1.2 बिलियन इज़ यानी 30% के करीब तो इंटरनेशनल ट्रेड से बनता है। तो डॉलर की कीमत अगर बढ़ते ही गए तो सारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। एक्सपोर्ट सस्ते होते हैं, बट इंडिया इज़ ए नेट डेफिसिट है, यानी इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो उस वजह से रुपये की कीमत गिरने की वजह से एक्सपोर्ट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये और बात है कि शायद डॉलर महंगा होने की वजह से कई लोग शायद चीज़ें इंपोर्ट ना करें। वी विल सी कि उसका ओवरऑल 1 साल के बाद पता चलेगा कि ओवरऑल इंपोर्ट्स पे क्या असर हुआ। अगर इंपोर्ट्स कम होते हैं तो आपका ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाता है, बट इट रिड्यूसेस द साइज़ ऑफ द जीडीपी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों जाते हैं जीडीपी में। एनीवे, तो बेसिकली मैं यही बात करने वाला था कि इस हफ्ता इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। तेल बहुत महंगा हो गया है, ऑन टॉप ऑफ दैट नए-नए धमकियाँ दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल की कीमत, पेट्रोल पंप पे गैस एकदम पहले गिर गया था, 3.25 के करीब हो गया था, अब तकरीबन $4 के करीब वापस जा रहा है। मैं अभी चेक करके बता देता हूँ। एट द पंप, और हाँ, तकरीबन $3.90 से लेके $4.5 तक हो गया है। देखिए, समर एक ऐसा वक्त होता है अमेरिका में जब सब लोग ट्रैवल बहुत करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगले हफ्ते मुझे मिनेसोटा जाना था, और मैं तकरीबन हर हफ्ता एक बार तो जाता हूँ वाशिंगटन डीसी। तो आई ड्राइव अ लॉट। अब ये और बात है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक कार है, टेस्ला चलाता हूँ मैं आजकल, तो इट्स नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। और बट लेकिन जो गैस वगैरह लेते हैं, जो वेकेशंस पे जा रहे हैं, फैमिली वेकेशंस वगैरह, तो काफ़ी बढ़ जाती है। अगर मैं अब मिनेसोटा जाके ड्राइव करके आऊँ, तो इट विल कॉस्ट मी मोर इन पेट्रोल देन इन एयर टिकट। और एयर टिकट्स भी महँगे होने लगेंगे क्योंकि जेट फ्यूल भी महँगा होने, सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी टेरिबल, मेसी, मूड ख़राब करने वाला वक़्त है ये। लेकिन फिर सोचता हूँ कि मैं भई हमारे पास, हम जंग पे हैं, दूसरों की हम ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, बम पे बम मार रहे हैं लोगों के पास, और इट्स अ प्रीटी सैड थिंग एंड वी आर रिस्पांसिबल फॉर इट पार्टली। मतलब द अमेरिकन गवर्नमेंट के जो गुनाह हैं, अल्लाह ही बचाए इसकी सज़ा से हमको। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएँ, और वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने कल एक स्पेशल वीडियो लॉन्च किया था, देखिए ज़रूर जाकर अगर आपने नहीं देखा हो। शीतल सिंह नाम के एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, उनके साथ मैंने एक तफ़सीलन गुफ्तगू की अबाउट ऑर्केस्ट्रा गैंग्स जो नॉर्थ इंडिया में हैं, बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर एक महिमा सिंह नाम की जर्नलिस्ट ने एक बहुत ही ब्रेव अंडरकवर रिपोर्टिंग की है, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसे भी ज़रूर देखिए।
پھر میں آپ سے شام میں بات کروں گا، موسٹ پرابلی ٹیکنگ اے لک ایٹ دا چائنیز اکانومی، اس پہ کیا اثر ہوا ہے۔ اور ایک خبر یہ آئی کہ پاکستان میں کافی پھر رائٹس شروع ہو گئے ہیں یا پروٹیسٹ چل رہے ہیں پاکستان میں، کشمیر میں، پاکستان میں، تو اس کی ذرا خبر لیں گے، we'll talk about what's going on there۔ تو اینی وے، تھینک یو فار واچنگ کنورسیشن، انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، ٹیک کیئر۔